إلهنا مآد لك مليك كل. سب سے پہلے جو بنیادی باتیں ہیں غسل کی وہ آپ بیان فرما دیں. جی اس میں گزارش یہ ہے کہ تمام عبادات کے لیے پاکی شرط ہے. پاکی کے بغیر کوئی عبادت ہم نہیں کر سکتے. جیسے نماز ہے، نماز بڑا رکن ہے، لیکن نماز کے لیے پہلے پاک ہونا شرط ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہ ٹاپک بھی اس وجہ سے تجویز کیا کہ جب تک ہمیں غسل نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اگلے تمام جتنے بھی عبادات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں. صحیح. غسل میں 3 فرض ہیں. اس میں سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے سارے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ جسم میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ 3 غسل کے بنیادی اصول ہیں کہ یہ 3 فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوگا. اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. پہلا فرض میں نے عرض کیا کہ کلی کرنا ہے. کلی کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم وضو میں کلی کرتے ہیں بس یہ کلی کرنا فرض ہے غسل میں. منہ کے اندر پانی کو اچھی طرح سے پھیلا لینا اور گھما پھرا کے اس پانی کو باہر پھینک دینا، اس کو کہتے ہیں کلی کرنا. صحیح. غسل میں صرف کلی کرنا ہی فرض ہے. ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ غسل میں غرارہ کرنا فرض ہے، حالانکہ غسل میں غرارہ کرنا فرض نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. غسل میں کلی کرنا فرض ہے. غرارہ کرنا مستحب ہے، بہتر عمل ہے کہ غرارہ کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی غرارہ نہیں بھی کرتا تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی غرارہ نہیں بھی کرتا تو تب بھی اس کا یہ والا فرض پورا ہو جائے گا. اچھا رمضان میں جی کلی کرنا چاہیے. رمضان میں روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، یا اسے غسل کی حاجت پہلے سے تھی لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ صبح اٹھ کے وہ سحری بھی کھا سکے اور وہ غسل بھی کر سکے، تو اس نے غسل نہیں کیا اور اس نے سحری کھا لی اور روزہ شروع ہو گیا، اس کے بعد اس نے غسل کیا. اب وہ تو غرارہ نہیں کر سکتا. غرارہ کرے گا تو پانی حلق سے نیچے چلا جائے گا، اور پانی حلق سے نیچے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو غرارہ اصولی طور پر غسل میں فرض ہے ہی نہیں. یہ مستحب ہے، کر لیا جائے تو بہت بہتر، نہ بھی کیا جائے گا تب بھی غسل ہو جائے گا. ٹھیک. ایک فرض تو غسل کا یہ ہو گیا. دوسرا فرض ہے غسل کا ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق احکامات یہ ہیں کہ ناک کا اگلا حصہ، ناک کا جو نتنے ہیں ناک کے، ان کے قریب کا جو حصہ ہے اس کا تر کرنا ضروری ہے. غسل میں اس کا دھونا ضروری ہے. ناک میں پانی ڈالنے میں جو عام طور پر ہمارے یہاں جو عام طور پہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہ کیے جاتے ہیں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نرم ہڈی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نرم ہڈی کہیں دماغ میں ہے اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو پھر کھینچتے ہیں اوپر کی طرف، ناک کی سانس کی طاقت کے ساتھ اوپر کھینچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غسل میں فرض ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز غسل میں فرض نہیں ہے. صحیح. غسل میں کیا فرض ہے؟ غسل میں ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک. ناک کی جو چونچ ہے یہاں پہ ہڈی نرم ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ناک کے درمیان میں ہم آ جائیں نا، ناک کا وہ حصہ جو آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کی طرف سے ملا ہوا ہے ماتھے میں، اور جو ناک کا کی چونچ ہے اس کل حصے کا درمیان میں ہم آ جائیں تو یہاں سے سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، تقریباً درمیان میں یا درمیان سے بھی تھوڑا پہلے. تو جو اگلے کنارے ہیں، نتنے ہیں ناک کے، ان حصوں کو اندر پانی کا پہنچانا فرض ہوتا ہے. اس کو دوسری طرح آسان ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ناک میں ہم چھوٹی انگلی داخل کرتے ہیں ناک کو صاف کرنے کے لیے، تو جہاں تک چھوٹی انگلی ناک میں داخل ہوتی ہے بس یہیں تک پانی کا پہنچانا لکھا ہے. اس سے مزید اوپر پانی کا پہنچانا فرض نہیں ہے. اچھا، ناک میں پانی پہنچانا ڈالنا فرض ہے، تو اس کے اندر ہی یہ بات بھی سمجھ لینی ضروری ہے کہ ناک کے اندر اگر کسی کے میل جمی ہوئی ہوگی، ناک کی گندگی جمی ہوئی ہوگی اور وہ ایسی سخت جمی ہوئی ہوئی کہ اس کے نیچے تک پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا.
لہذا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. ہاں، مطلب صرف تاکہ پانی ڈالنا نہیں، ناک کو صاف کرنا بھی جی ضروری ہے. صاف کرنا ضروری ہے تاکہ ناک کی اندرونی جو جلد ہے، اسکن ہے ہماری باڈی کی، اس تک پانی پہنچ جائے. صحیح. اچھا، بعض اوقات کسی کو نزلہ لگا ہوا ہوتا ہے اور نزلے میں اس کو فلو میں اس کو ناک اس کی بہتی ہے ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اگر ناک کو صاف نہ کیا جھاڑ کے اور اچھی طرح سے، اور نزلے کی حالت میں صرف ناک میں پانی ڈال دیا، تو وہ اتنا اس کی موٹی طے ہوتی ہے، اتنا وہ گاڑا ہوتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ جلد تک پانی کو نہ پہنچنے دے. وہ صحیح. لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور وہ اتنا گاڑا ہوتا ہے بسا اوقات کہ وہ ممکن ہے کہ ناک کے اندر تک پانی کو نہ، ناک کی جلد تک پانی کو نہ پہنچنے دے. تو اگر ناک کی جلد تک پانی نہیں پہنچے گا اندر سے، تو تب بھی غسل نہیں ہوگا، یہ فرض رہ جائے گا. صحیح. تو دو فرض تو یہ ہو گئے. تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ پانی بہانا. پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح سے فرض ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. ایک آدمی نے پینٹ کا کام کیا، اسپرے پینٹ یا کوئی سا پینٹ ہے، اور پینٹ اس کے پاؤں پہ بھی کچھ چھینٹے پڑ گئے. صحیح. تو جب تک وہ پینٹ جو ہے وہ چونکہ ایک لیئر رکھتا ہوتا ہے، ایک تہ رکھتا ہوتا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا جب تک وہ پینٹ نہیں اتر جائے گا اس وقت تک وہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہے تو وہ غسل نہیں کر سکتا. اگر وہ غسل کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. اس پینٹ کو اتار کے اس کے نیچے پانی پہنچائے گا تو تب اس کا غسل پورا ہوتا ہے. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات، ایلفی ہمارے ہاں جوڑنے کے لیے کچھ چیزوں کو ایلفی یوز ہوتی ہے. وہ ایلفی بھی اگر ہاتھوں کی پوروں پہ انگلیوں پہ کبھی لگ جائے تو وہ بھی ایک پلاسٹک کی ایک طے اوپر جم جاتی ہے، اس کے نیچے بھی پانی نہیں پہنچتا ہے. لہذا اس کو بھی اتارے بغیر اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. اس کو بھی اتارنا ضروری ہے غسل سے پہلے. ٹھیک. خواتین انگوٹھیاں پہنتی ہیں. اگر وہ انگوٹھیاں تنگ ہیں، انگلی میں اتنی فٹ ہوئی ہیں کہ وہ موویبل بھی نہیں ہے، بہت سخت ہے، اور غسل سرسری کیا، اس انگوٹھی کی جو رنگ ہے، اس رنگ کے جو اس کا رنگ انگلی کے دائیں بائیں ہوا ہے نا، اس کے نیچے اگر پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا، کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں، اس کے لیے کانوں میں سوراخ کرائے جاتے ہیں. صحیح. ان سوراخوں کے اندر بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک. اگر ان سوراخوں کے اندر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. اچھا. صحیح. خواتین نیل پالش یوز کرتی ہیں. جی. تو یہ جو نیل پالش ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا. صحیح. جب اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو غسل نہیں ہوگا. صحیح. تو نیل پالش جب کو غسل اتارنا نہیں ہوگا، نیل پالش کو اتارنا ضروری ہے. اس کے لیے ریموور اور ایسی چیزیں ملتی ہیں بازاروں میں. تو یا تو خواتین نیل پالش لگائیں ہی ناپاکی کے دنوں میں کہ ان دنوں میں انہیں غسل کی ضرورت نہیں، اور جب غسل کریں تو غسل سے پہلے اس کا اتارنا لازم ہے. حتیٰ کہ وضو میں بھی ان کے لیے نیل پالش کا اتارنا لازم ہے. اگر وضو میں بھی، کیونکہ دونوں بازوؤں کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا دونوں کا دھونا فرض ہے وضو میں. اگر وہ وضو میں نیل پالش لگی ہوگی اور پانی ناخنوں کی تہہ تک نہیں پہنچے گا، ناخنوں تک نہیں پہنچے گا، تو ان کا وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا. جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ تین تو ہیں غسل کے فرض. إلهنا